بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ زندگی کے آخری ایام بقلم مولانا ڈاکٹر مفتی اشتیاق احمد قاسمی، استاذ دارالعلوم دیوبند۔ گرامی قدر محسن و مربی حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت پر 25 دن گزر گئے، مگر اپنی طبیعت بحال نہیں پا رہا ہوں۔ وقفے سے یاد آتی رہتی ہے اور طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ کبھی آنسو نکل آتے ہیں، کبھی بلکتے ہوئے سر بھاری ہو جاتا ہے، کبھی نیند میں ہی رونے لگتا ہوں اور دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو پا رہا ہے۔ نہیں لگتا تھا کہ ممبئی کا یہ سفر ملک عدم کا سفر ہے اور کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اسباق بند ہو گئے ہیں، خدمت کے لیے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے راضی نہ ہوئے۔ موت کا ایک دن معین ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن حضرت الاستاذ کی رحلت عجیب ادا سے ہوئی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ایسی حالت میں کیا لکھوں؟ ذہن، حواس اور قلم سب پر بے کیفی طاری ہے۔ حضرت مدیر محترم مولانا محمد سلمان بجنوری دامت برکاتہم کا حکم ہوا کہ علالت اور آخری ایام کی تفصیلات سپرد قلم کرو۔ سوچا کہ شاید اسی طرح غم ہلکا ہو جائے۔ کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی دل بیٹھنے لگا۔ آنسو ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وضو کیا، پھر بیٹھا، لیکن لکھ نہ سکا تو بیٹی کو سبق پڑھانے لگا۔ پھر آ کر بیٹھا، لکھ رہا ہوں۔ قارئین سے بے ربطی اور بے ہنگم تعبیرات کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہت سے شاگردوں نے کہا اپنے عزیز و قریب کی رحلت پر بھی ہمیں اتنا غم نہ ہوا اور نہ ہم اس قدر دل گرفتہ ہوئے جتنا کہ حضرت الاستاذ کی رحلت پر ہو رہے ہیں۔ رجب میں اسباق میں زیادہ انہماک ہوتا ہے۔ کئی دن سے ملاقات کے لیے خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تھا۔ 16 رجب المرجب سن 1441 مطابق 12 مارچ 2020 روز پنج شنبہ کو مسجد رشید کے تہ خانے میں سالانہ انعامی جلسہ تھا۔ حضرت مولانا سلمان صاحب مدظلہ ناظم جلسہ تھے۔ بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت شیخ الحدیث و صدر المدرسین کو دعوت اسٹیج دی۔ حسب روایت حضرت کرسی پر تشریف فرما ہوئے، طلبہ کرام کے لیے تشجیعی بیان شروع فرمایا۔ 15 منٹ بعد محسوس ہوا کہ زبان رک رہی ہے۔ رک کر اپنی عادت کے مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بولنے لگے۔ گفتگو کا سلسلہ نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی دیر بعد پھر رکاوٹ ہوئی، پھر اسی طرح رک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بیان شروع کیا اور موضوع کو پھر سے دہرایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بندش ہوئی، اب کی بار سلسلہ کلام ٹوٹ گیا۔ پھر جب بندش ہوئی تو بات ختم کر دی۔ آدھ پون گھنٹہ بیان ہو پایا تھا کہ کرسی سے اتر کر پیچھے زینت آرائے مسند ہوئے اور حضرت محتمم صاحب سے باتیں کرنے لگے۔ درمیان میں کئی اساتذہ نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ شاید 2 سال پہلے کی طرح شوگر زیادہ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جب زبان کی بندش ہوئی تھی تو شوگر 518 تھی اور ایک بار تو مشین میں ایرر آ گیا تھا۔ علاج ہوا، شفایاب ہو گئے۔ گھر سے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ گزشتہ کل سے یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ خلاف عادت جلسے میں 11 بجے تک موجود رہے، اپنے دست مبارک سے انعامات بھی تقسیم فرمائے، پھر گھر تشریف لائے۔ مولوی محمد طفیل دربھنگوی سلمہ ساتھ تھے۔ گھر سے فرزند ارجمند جناب مولانا حسین احمد صاحب ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں سے 2:30 بجے واپس آئے۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ شاید زبان پر لقوے کا اثر ہے، اس کے لیے رپورٹ ضروری تھی۔ واپس آ کر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھا کر سو گئے۔ عصر بعد طلبہ کرام آئے، مگر زبان بندی کی وجہ سے بار بار کوشش کرتے رہے لیکن بات نہ کر سکے۔ مغرب بعد ماہنامے، رسائل وغیرہ کو اٹھا کر دیکھتے رہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، تھوڑا کھانا تناول فرمایا، پھر دوا کھا کر سو گئے۔ مگر مدتوں سے نیند بہت دیر سے آتی تھی، کبھی 1-2 بجے اور کبھی 4 بجے آتی تھی۔ رات بھر پیروں کی جلن اور پیروں کے نیچے سے اوپر کو اٹھتے ہوئے درد سے پریشان رہتے۔ یا اللہ اے میرے مولا رحم فرما کے جملے زبان پر ہوتے اور غالب کی زبان میں موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ کبھی تو آنسوؤں سے رونے لگتے اور فرماتے اے اللہ اگر آپ راضی ہیں اور بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں اور مجھے اس تکلیف سے بچا لیں۔ دعائیں پڑھ کر جھاڑتے رہتے، آرام ہو جاتا، پھر نیند آتے ہی تکلیف شروع ہو جاتی، جیسے کوئی پیر ہلا کر جگا دیتا ہو۔
علامتوں سے آپ کو سحر ہونے کا بھی یقین تھا۔ کبھی تکیے کے نیچے، کبھی گدے اور مسند کے نیچے، کبھی سرہانے، کبھی پائتانے الماری کے پاس تعویذ رکھے ہوئے ملتے، کبھی ٹوپی غائب ہو جاتی۔ ایک بار نئی صدری اتار کر لٹکائی تھی کہ غائب ہو گئی۔ یہ کرشمے دیکھنے کو ملتے رہتے تھے، اس سے ہم لوگوں کو بھی سحر کا شبہ رہتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ رات بھی اسی طرح گزری۔ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا، پھر سوئے اور الحمدللہ نیند آئی۔ 11:30 بجے تک سوئے، اٹھنے کے بعد غسل کیا اور معمول کے مطابق 12:30 بجے جمعے کی نماز کے لیے امام باڑے کے قریب کی مسجد محبوب مسجد پہنچے۔ پھر گھر آ کر کھانا کھایا اور قیلولے کے لیے لیٹے۔ عصر سے پہلے اٹھ کر چائے پی، کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنے لگے، پھر نماز پڑھی۔ اس دن عصر بعد طلبہ کرام کو مجلس میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا۔ مغرب بعد بھی بیٹھے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شریف پڑھانے کے لیے درسگاہ پہنچے۔ 10:30 بجے تک سبق ہوا۔ زبان رکتی رہی لیکن کام چل گیا۔ معمول سے 1 گھنٹہ پہلے ہی سبق موقوف کر دیا گیا۔ گھر تشریف لے آئے، پھر رات معمول کی پریشانی میں بسر ہوئی۔ اگلے دن سنیچر کو چوتھے گھنٹے میں پڑھانے آئے اور سبق ہوتا رہا۔ زبان کی بندش کبھی کھلتی کبھی نہیں۔ جب باب برکت الغازی فی مالہ حیا و میتا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچے اور سمجھانا چاہا تو زبان بالکل بند ہو گئی۔ بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد کھلی تو فرمایا، یہ حدیث بڑی اہم ہے، سمجھانا ضروری ہے، مگر کیا کروں، چھوڑو، رہنے دو، آج چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ چنانچہ معمول سے 1 گھنٹہ پہلے ہی 11:30 بجے تک سبق ہوا۔ صاحبزادہ مولانا حسین احمد زیدہ مجدہو کے ساتھ دارالعلوم زکریا کے قریب ایک ڈاکٹر کے پاس گئے۔ CT اسکین ہوا، رپورٹ نارمل آئی کہ دماغ کی ساری رگیں درست ہیں، البتہ خون کی رپورٹ میں نمک کی کمی کی بات آئی، مگر اس سے زبان کی بندش سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زبان پر فالج کا خیال بھی غلط تھا۔ عشاء بعد درسگاہ تشریف لائے۔ میں نے محمد طفیل سلمہ سے کہا کہ تم میری طرف سے کہو کہ اب جو بچا ہے اسے اپنی عادت کے مطابق درایتاً یعنی سمجھا کر نہ پڑھائیں، روایتاً اور سردن ہی پڑھا دیں۔ موصوف نے عرض کیا، الحمدللہ عرض قبول ہو گئی۔ درسگاہ پہنچے، طالب علم نے عبارت پڑھنی شروع کی۔ 7-8 صفحے کے بعد 80% زبان کھل گئی۔ پھر متعدد بحثوں کو سمجھایا بھی۔ اسی طرح کتاب الجہاد صفحہ 452 پوری ہوئی اور اسی پر 12واں پارہ بھی پورا ہوا۔ پھر اگلے دن مجھے فون کیا، کہاں ہو، نظر نہیں آ رہے ہو؟ میں نے بتایا، حضرت آسام آیا ہوا ہوں، ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے، کل حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا، میں اس بدعت کو ختم کر رہا ہوں اور تم اس میں شریک ہو رہے ہو۔ میں نے کہا، حضرت آئندہ احتیاط کروں گا۔ فرمایا، اچھا آ جاؤ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اگلے دن شام کو پہنچا اور عشاء بعد سبق میں حاضر ہو گیا۔ جب 7 گھر تک پہنچا تو 11 بج رہے تھے۔ مجھے اصرار کے ساتھ آرام کرنے کے لیے واپس کیا۔ پھر صبح ہی خدمت میں پہنچا اور ممبئی رخصت ہونے تک ساتھ میں رہا۔ غرض یہ کہ اتوار، دوشنبہ اور سہشنبہ چوتھے گھنٹے اور عشاء بعد دونوں وقت سردن سبق ہوتا رہا۔ اگر زبان کام کرتی تو بولتے، ورنہ خاموش سنتے رہتے۔ اسی طرح سہشنبہ کو 2 محسن و مشفق رشتہ دار تشریف لائے، ایک عمار بھائی برخوردار مولانا حسین احمد صاحب کے برادر نسبتی اور دوسرے برخوردار مولانا احمد سعید صاحب کے برادر نسبتی عبداللہ بھائی۔ عبداللہ بھائی کو دیکھ کر ان کے والد محمد چچا کو یاد کر کے رونے لگے کہ وہ بڑے اچھے بھائی تھے۔ ابھی 3 اسباق باقی تھے، تینوں اسباق میں یہ دونوں حضرات ساتھ ساتھ رہے۔ سہشنبہ کی شام کو 14واں پارہ پورا ہوا۔ اب آخری پارہ یعنی 30 صفحے باقی بچے۔ چوتھے گھنٹے میں 10 صفحے ہوئے۔ عشاء بعد پورا کرنے کے ارادے سے بیٹھے۔ صفحہ نمبر 542، سطر نمبر 9، القسامہ فی الجاہلیہ سے عبارت شروع ہوئی۔ دارالحدیث میں بھیڑ بڑھتی گئی۔ جب 4 یا 3 صفحے بچے تو رونے لگے۔ بار بار رومال سے آنسو پوچھتے، بدن پر بھی رونے کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ جب آخری حدیث پر قاری پہنچا تو بے اختیار ہو کر رو پڑے۔ طلباء بھی رونے لگے۔ پوری دارالحدیث سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ اسی درمیان 3 بار فرمایا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کان کے قریب ہو کر کہا، طلباء بے قابو ہو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ تو سنبھال لیا۔ دستی سے آنسو پوچھے۔ میں نے کہا، آپ ہاتھ اٹھائیں، طلباء سری دعا کریں گے۔ اور میں نے عمار بھائی سے کہا، آپ تھرمس میں سے چائے لے کر پیش کریں، دل کمزور ہے۔ 30-35% متحرک کر رہا تھا۔ میں طلباء کو سنبھالتا ہوں۔ میں نے مائک لیا، اتنے میں حضرت تخت سے اترنے لگے۔ پھر دایاں ہاتھ ہلا کر طلباء سے کہا، بھائیو معاف کرنا،
اس پر طلباء کے رونے کی آواز اور بلند ہوئی۔ غالباً عمار بھائی نے کہا، ابا آپ نے بہت اچھا پڑھایا، اس لیے کہ درمیان میں 2-3 بار مختصر طور پر مسئلہ سمجھایا تھا۔ بالکل آخر میں کچھ نصیحت اور وصیت کرنا چاہتے تھے، وہ کر نہ سکے۔ اس پر فرمایا، کیا خاک پڑھایا؟ غرض یہ کہ آہستہ آہستہ اترے، پھر چپل پہن کر باہر نکلے، بھیڑ سے بچا کر کار تک لایا گیا۔ کار میں بھی مسلسل روتے ہی رہے۔ جب گھر پہنچے تو کرسی پر بیٹھے اور کہنے لگے، لگتا ہے کہ میں اگلے سال بخاری شریف نہیں پڑھا پاؤں گا۔ قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہ سوچیں، آپ ممبئی جائیں گے، مرض کی تشخیص ہوگی، پھر ٹھیک ہو کر آ جائیں گے۔ ابھی طلبہ امتحانات دیں گے، پھر جائیں گے۔ آپ کی واپسی کے بعد ایک مجلس رکھی جائے گی، اس میں آپ وہ سب باتیں کہیں گے جو آج نہ کہہ سکے۔ اس پر فرمایا، ہاں، مجھے حضرت کے قدیم خادم اور محبوب ترین شاگرد ابو بکر بھائی بنگلہ دیش نے کہا تھا کہ تم ساتھ میں ہی رہو، اس لیے میں رک گیا، لیکن حضرت نے اصرار کے ساتھ واپس کیا۔ برخوردار عبید اللہ بھائی کو کہا کہ گاڑی سے پہنچاؤ، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ بہرحال میں آ گیا، مجھے اچھی طرح نیند نہیں آئی۔ پھر صبح کو حاضر ہوا، ممبئی کی تیاری چل رہی تھی۔ طلبہ کرام خصوصاً دور حدیث شریف کے طلباء کے آنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اکثر طلباء محبت میں مصافحہ کرنا اور خدمت میں بیٹھنا چاہتے تھے۔ جگہ کم تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد قسط وار ان سب کو ملاقات کے بعد رخصت کرتا رہا۔ اسی درمیان حضرت نے غسل کیا، کپڑے بدلے، منہ لب تراشے، خوشبو لگائی اور کرسی پر بیٹھے مسکراتے رہے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا ان کی فطرت تھی۔ اتنے میں مظفر نگر کے ایک پرانے شاگرد ایک عامل کو لے آئے۔ وہ سحر کی کاٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ بھائیوں سے مشورہ کیا تو سب نے کہا، اگر معلوم ہوگا کہ سحر ہے تو شاید سفر ملتوی ہو جائے۔ ادھر عامل صاحب بڑے دعوے کر رہے تھے۔ پھر حسین بھائی نے کہا، کس طرح کاٹیں گے؟ انہوں نے کاغذ منگوایا، اس پر کچھ لکھا اور حضرت کے سر پر پھیرا، پھر جلا دیا اور پانی دم کر کے دیا۔ اسی درمیان کھانے کا دسترخوان بچھا۔ حضرت نے برائے نام تھوڑا کھایا، پھر اپنی بہوؤں کی طرف گئے، سب کو الوداعی سلام کیا اور کہا، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ پھر گاڑی میں بیٹھے، میں نے دم کیا ہوا پانی فرزند ارجمند عبداللہ بھائی کو دیا اور حضرت سے کہا، راستے میں اسی کو پیتے رہیں۔ پھر سلام کیا اور دروازہ بند کر کے رخصت کیا۔ گاڑی چل پڑی۔ یہ آپ کی الوداعی تقریب تھی اور آخری دیدار۔ یہ 19 مارچ 2020 عیسوی مطابق 23 رجب سن 1441 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ دن کے 12 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ اگلے دن 20 مارچ کو ملت ہاسپٹل جوگیشوری ممبئی میں داخل ہوئے۔ مرض کی تشخیص ہوئی کہ کولیسٹرول یعنی خون میں چربی کی وجہ سے گاڑھے پن کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جب دماغ کی باریک رگوں میں خون کی گردش رک جاتی ہے تو دماغ کچھ سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے زبان پر بات نہیں آتی اور قلم سے بھی لکھنا ممکن نہیں رہتا۔ نہ تو زبان پر کوئی اثر ہے اور نہ ہی ہاتھ پر۔ بخاری شریف کے سبق کے بعد حضرت نے مجھے اصرار کے ساتھ گھر اس لیے بھیجا تھا کہ بخاری شریف کا پرچہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن بتایا کہ رات 2:30 بجے تک کوشش کرتا رہا مگر لکھ کر کاٹ رہا تھا، بنا نہ سکا۔ پھر اس کی ذمہ داری حضرت مفتی محمد امین صاحب مدظلہ العالی کو دی کہ پہلے مولانا قمر الدین صاحب کے پاس جائیں، اگر وہ بنا دیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ بنائیں۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد امین صاحب مدظلہ کے ساتھ میں بھی مولانا قمر الدین مدظلہ صاحب کے گھر گیا۔ ہم دونوں دیر تک کھڑے رہے، دروازہ نہ کھلا تو یہ خیال ہوا کہ شاید آرام فرما رہے ہیں، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ وہ پرچہ حضرت مفتی محمد امین صاحب مدظلہ العالی نے ہی بنا کر جمع فرمایا۔ غرض یہ کہ مرض کی تشخیص کے بعد علاج ہوا اور دھیرے دھیرے 4 دن میں ٹھیک ہو گئے۔ پھر 23 مارچ کو اپنی قیام گاہ یعنی اپنے داماد بلال بھائی کے گھر پر واپس آ گئے۔ اب اچھی طرح بولنے لگے، دوائیں بھی چلتی رہی اور مایوسی کی بات باقی نہ رہی۔ اب دیوبند واپس آنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ میزبان بیٹی یعنی فاطمہ بہن اسی بہانے خدمت کرنا چاہتی تھیں۔ ان سب کی رائے تھی کہ ابھی یہیں رہیں، دیوبند نہ جائیں، وہاں اسباق تو ہے نہیں۔ ادھر ہم لوگوں کی بھی رائے تھی کہ جب تک اطمینان بخش صحت نہ ہو جائے تب تک نہ آئیں۔
چونکہ وہاں لکھنے پڑھنے کے اسباب نہیں تھے اس لیے جی نہیں لگ رہا تھا اور آخری متوقع تصنیف کی تکمیل کے لیے بے چین تھے، جس کا خاکہ آپ نے طے کر لیا تھا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو مرتب بھی کر لیا تھا۔ پھر کسی عزیز کے یہاں کئی دنوں تک مہمان رہنا ان کے لیے بار خاطر کا باعث تھا۔ اصرار و انکار کا سلسلہ چلتا رہا، سنا کہ ایک دن اصرار اتنا بڑھا کہ ناشتہ واپس کر دیا، پھر کھانا نہیں کھایا۔ جب بہت اصرار کیا گیا تو شام کو کھانا تناول فرمایا۔ اسی درمیان ایک دن جوگیشوری کے امدادی کیمپ میں 10-15 منٹ بیان فرمایا۔ ادھر کورونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں آ چکا تھا۔ عشرے کی کسی تاریخ میں فون آیا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بچے کیسے ہیں؟ بتایا سب خیریت سے ہیں، ہم سب آپ کی صحت کاملہ کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل اچھی طرح زبان چلنے لگی ہے، اسی کی اطلاع کے لیے فون کیا۔ میں نے کہا 16 اپریل کو پلین کا ٹکٹ بنا ہوا ہے، اب تو دیوبند آ جائیں گے؟ فرمایا بنا ہوا تو ہے مگر دیکھو ہمارا تیلی کیا کرتا ہے۔ وزیر اعظم اسی تحصیل کے ہیں جس کے حضرت مفتی صاحب ہیں، چنانچہ ٹکٹ کینسل ہو گیا اور سفر ملتوی۔ اب کار یا ایمبولینس سے آنے کی بات چلی مگر اس میں مصلحت نہ سمجھی گئی۔ حضرت کو سمجھانے کے لیے شاگرد رشید و رکن شورا دارالعلوم دیوبند مفتی احمد خان پوری صاحب کے ذریعے کہلوایا گیا۔ انہوں نے گزارش کی تو حضرت مان گئے، اس لیے کہ دیوبند بھی ہاٹ اسپاٹ اور ممبئی بھی ہاٹ اسپاٹ، سب کے کوارنٹائن ہونے کا خطرہ، لیکن حضرت کا جی نہیں لگ رہا تھا۔ جب 25 اپریل کو رمضان شروع ہونے والا تھا تو ممبئی میں رہنا طے کر لیا، ساتھ ہی آن لائن بیانات کے اعلان آنے لگے۔ بڑی خوشی ہوئی، پہلی شب 10 بجے تک بیان ہوا، پھر 10:30 سے 12 بجے تک بیان ہوتا رہا، آخر کا آدھ گھنٹہ سوال و جواب کا تھا۔ 15 رمضان المبارک تک بیانات ہوئے۔ 12 رمضان کو طبیعت پھر ناساز ہوئی، موسمی بخار ہوا، سوئے رہے، 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ 13 اور 14 رمضان کو بیان نہ کر سکے، کل 14 تقریریں ہوئیں۔ آخری بیان ختم نبوت کے اس بات پر ہوا، پھر مہر لگ گئی۔ امید ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا جوار رحمت نصیب ہوا ہوگا، فرشتوں نے استقبال کیا ہوگا، حور و غلمان کی خدمت نصیب ہوئی ہوگی۔ بیانات سننے کے لیے 8000 سے زیادہ نمبرات مربوط تھے، پھر اس کو دوسرے گروپس میں شیئر کیا جاتا تھا، وہ یورپ، امریکہ اور پورے عالم میں بڑی اہمیت سے سنے جا رہے تھے، لیکن یہ سلسلہ 15 رمضان سے آگے نہ چل سکا۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ رمضان المبارک کی کسی تاریخ میں فون آیا یا میں نے فون کیا، خبر خیریت کے بعد پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بتایا کہ آپ نے جو ہدایت القرآن کے لفظی اور بامحاورہ ترجمے کو سامنے رکھ کر آسان اسلوب میں ترجمہ قرآن کریم کرنے میں لگا رکھا ہے، اسی میں لگا ہوں۔ 6 پارے ہو گئے ہیں۔ خوش ہوئے اور آسانی کے ساتھ تکمیل کی دعا فرمائی۔ یہ آخری گفتگو تھی، اللہ کرے کہ یہ کام پورا ہو اور خدا و خلق خدا کے نزدیک قبول حاصل کرے، آمین۔ 16 رمضان کی رات کو بخار آیا، سحری کے بعد بخار چڑھ گیا اور سانس میں تکلیف ہونے لگی، کھانسی بھی ہونے لگی، گھر پر ہی رہے، رات میں بھی گھر پر ہی تھے۔ 17 رمضان میں چونکہ ملت ہاسپٹل بند تھا اس لیے نیو سنجیونی ہاسپٹل ملاڈ لے جائے گئے۔ جنرل وارڈ میں پورا دن رہے، رات کو دست آنے لگے، کمزوری بڑھنے لگی تو دوپہر کو ICU میں منتقل ہوئے۔ رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک آیا تھا، اسی وجہ سے پھیپھڑے میں پانی آ گیا ہے، سانس کی تکلیف بھی اسی وجہ سے ہے، گردہ تو کئی سال سے کمزور تھا۔ 21 رمضان تک ICU ہی میں رہے، دھیرے دھیرے طبیعت ٹھیک ہو گئی، اسپتال کے کھانے کے بجائے گھر کے کھانے کی فرمائش کی، کھایا بھی۔ عبداللہ بھائی فرزند برخوردار آم لائے، اس تھوڑی سی مقدار کو مزے لے کر کھایا، 80% طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ حضرت کے فرزند حافظ عبداللہ سلمہ اس معنی کر خوش قسمت ہیں کہ آخر ایام علالت میں ان کو والد صاحب مرحوم کی خدمت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے، آمین۔ میرے پاس اسی دن عمار بھائی نے فون کیا اور بتایا کہ ابا کی طبیعت بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ اب اصرار کرنے لگے ہیں کہ مجھے جنرل وارڈ میں لے چلو یا گھر لے چلو، ٹھیک ہو گیا ہوں۔ دیوبند آنے کے لیے بہت اصرار کرنے لگے، خود سے منہ لب تراشے، کہنے لگے مجھے نہلاؤ۔ باہر کیف 22 رمضان کو ICU سے جنرل وارڈ میں منتقل ہوئے،
23 رمضان کی رات بہت اچھے رہے۔ 9 بجے اپنی بہو یعنی مولانا احمد سعید صاحب کی اہلیہ کو فون کیا، خبر خیریت پوچھی اور دیوبند آنے کی خواہش کی تو کہا گیا کہ الحمدللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، ہاسپٹل سے نکلتے ہی آ جائیں گے، انشاءاللہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر رات 1:30 بجے سے پہلے عمار بھائی سے بھی بات ہوئی، پھر اپنے عزیز القدر بھائی حضرت مفتی محمد امین صاحب کو سلام بھجوایا۔ پھر سحری کے وقت 2 بجے رات کو جامعہ نور العلوم گٹھامن پالنپور کے صدر مدرس مولانا یوسف قاسمی مدظلہ کو فون کیا کہ محمد بھائی مرحوم کے فرزند عبداللہ کو مدرسے کا محتمم بنایا جائے۔ میری یہ رائے سارے اراکین شورا کو پہنچا دیں۔ قضا نماز پڑھنے کے لیے اصرار کیا مگر آئسولیشن میں نگران نرس وغیرہ نے توجہ نہ دی۔ اسی رات نیند کے لیے انجیکشن دیا، اسی سے سوئے اور ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ بظاہر یہی انجیکشن موت کا سبب ثابت ہوا، ورنہ طبیعت تو 80% ٹھیک ہو گئی تھی۔ حضرت نیند کی گولی وغیرہ سے خوف کھاتے تھے، بیمار ہو کر ممبئی جانے سے گھبراتے تھے اور اسپتال کی موت سے پناہ مانگتے تھے، مگر ہوا وہی جس کا ڈر تھا اور جو تقدیر میں لکھا تھا۔ غنودگی جیسی کیفیت رہی، جب اٹھایا جاتا تو کہتے مجھے سونے دو۔ جب 24 گھنٹے گزر گئے اور کچھ نہ کھایا تو ڈاکٹروں نے ناک سے پائپ کے ذریعے معدے میں غذا پہنچائی اور 24 رمضان کو دوبارہ ICU میں منتقل کیا۔ کمزوری بڑھتی گئی، بلڈ پریشر گھٹتا گیا، آکسیجن میں کمی آتی گئی، پھیپھڑے میں پانی بڑھتا رہا، بخار تیز ہوتا رہا۔ رات کو 1:30 بجے عمار بھائی نے مجھے کہا سو گئے ہیں۔ میں نے خطرہ محسوس کیا، اس لیے کہ وہ تو 2 دنوں سے سو رہے تھے۔ 3:30 بجے مسلمان نرس نے ہاشم بھائی کو بتایا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ عمار بھائی گھر پر تھے، انہوں نے فون پر کہا فون قریب کرو، پھر سنا گیا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ عمار بھائی سحری کھا کر 5:30 بجے ہاسپٹل پہنچے تو بڑی صاف اور قدرے تیز آواز میں پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کمرے میں موجود مسلمان نرس اور عمار بھائی وغیرہ سب نے سنا۔ غم میں بھی ہے سرور، وہ ہنگام آ گیا، شاید کہ دور بادئ گلفام آ گیا۔ اس کے بعد کمزوری بڑھتی چلی گئی، بلڈ پریشر گھٹ رہا تھا، آکسیجن بھی کم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 6:30 اور 6:45 بجے کے درمیان ڈاکٹر نے قفس عنصری سے روح کے پرواز ہونے کی تصدیق کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ 19 مئی سن 2020 مطابق 25 رمضان المبارک سن 1441 ہجری روز منگل کی تاخرات میں غنودگی کی حالت میں رہے اور صبح سویرے ایک مفسر، محدث کبیر، مفسر عظیم، سنت کے شیدائی ولی اللہ کی روح اس طرح نکلی کہ احساس تک نہ ہوا، جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے۔ بلڈ پریشر اور آکسیجن دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے گئے اور روح عالم ارواح سدھار گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو سکرات کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ ہائے، ہم میں سے کسی کو یہ احساس نہ تھا کہ صحت یابی کے بعد اچانک رخصت ہو جائیں گے۔ پھیپھڑے میں پانی اس سے پہلے بھی 2 بار آ گیا تھا، پھر صحت ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی گہری نیند بھی آتی تھی، اس لیے یہ بھی معمول کی بات لگ رہی تھی۔ بخار اور کھانسی تو معمولی بیماریاں ہیں، مسلسل بیانات ہو رہے تھے، اس سے بھی امید تھی کہ مشکل سے نکل گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا اور نہ موت کی جگہ اور نہ ہی سبب کسی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوئی اسی میں خیر ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو رہنے کا حق تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، انہی کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، وہی خلاصہ کائنات ہے۔ اگر ان کی رحلت ہوئی اور شدید ترین محبت کرنے والے صحابہ کرام نے صبر کیا تو ہم سب کو بھی صبر جمیل کرنا چاہیے، انہی کا اسوہ ہمارے لیے لائق عمل اور باعث نجات ہے۔ ہاسپٹل کا بل 11.5 لاکھ ادا کیا گیا۔ نماز کے فدیے کے طور پر احتیاطاً 10,000 روپے نکالے گئے۔ 8 بجے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار ہوا اور چونکہ اٹیک کی وجہ سے پھیپھڑے میں پانی اتر آیا تھا، نمونیا بخار تھا، کھانسی تھی اور کافی عرصہ پہلے TB کا بھی حملہ ہوا تھا، یہ سب کورونا کے سمٹم ہیں، اس لیے ہاسپٹل سے اسی پروسیس سے باہر لانے کی اجازت ہوئی۔
مگر کافی رعایت دی گئی۔ مولانا حارث اور مولانا ہاشم صاحب نے غسل و کفن کی ذمہ داری نبھائی۔ پہلے وضو کرایا، پھر روئی بھگا بھگا کر پورے بدن کو صاف کیا، پھر نیا تولیہ بھگا بھگا کر پورے بدن کو آدھی بالٹی پانی سے پونچھا، سجدہ گاہوں پر کافور اور عطر لگایا، پھر سنت کے مطابق کفن پہنایا۔ زیارت کے لیے ایک ایک آدمی کو اجازت تھی۔ زیارت کرنے والوں نے پیشانی پر بوسے دیے۔ 10:30 بجے سے زیارت کا سلسلہ 4 بجے تک چلتا رہا۔ ادھر قبر تیار ہو رہی تھی۔ 4 بجے ملاٹ کی محراب مسجد کے پاس تقریباً 200 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ فرزند ارجمند مولانا حافظ وحید احمد صاحب نے امامت کی۔ 5:30 بجے تدفین عمل میں آئی۔ اس علاقے میں پوری قانونی رعایت کے ساتھ تدفین کی اجازت اقبال بھائی نے حاصل کی تھی۔ قبر میں اتارے جانے کے بعد اقبال بھائی اترے اور انہوں نے خوب اچھی طرح پورے بدن کو مشرق کی دیوار سے لگا کر قبلہ رخ کیا۔ پھر ایک پلائی ووڈ کا بڑا تختہ ترچھا کر کے رکھا گیا جس سے پورا سراپا ڈھک گیا۔ پھر مٹی دینے والوں نے مٹی دی۔ پھر قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ 6:30 بجے تدفین سے فراغت ہوئی۔ چونکہ قبرستان میں قبر کھودنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے حاضرین عزیز و اقارب نے قبر کھودی۔ ان سعادت مندوں میں سے چند کے نام یہ ہیں: محمد چچا کے لڑکے حذیفہ، معاذ بن ہارون، انس، اسماعیل سلیم، سہیل، عمران، عبدالستار اور مرکز المعارف میں پڑھنے والے چند فضلاء وغیرہ۔ قبر 6.5 تا 7 فٹ کھودی گئی۔ جب کوئی اندر کھڑا ہو تو سر سے اوپر تک 1.5-2 بالش قبر ہو رہی تھی، جس کا اندازہ 6.5 تا 7 فٹ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن محمد چچا، مولانا حارث قاسمی، عمار بھائی سب نے یہی بتایا۔ تدفین کے بعد سرہانے ایک پتھر کھڑا کر دیا گیا۔ پھر دونوں صاحبزادوں، داماد مولانا حارث صاحب اور بہت سے حاضرین نے سورہ بقرہ کی شروع کی اور آخر کی اور قرآن پاک کی دوسری آیتیں پڑھیں اور آپ دیدہ واپس ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرت کی زندگی کا سب سے ممتاز پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح کرنے کی کوشش کی۔ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جانے کے لائق بنانے کا تصور ہر لمحے غالب رکھا۔ کسی بھی حق کو ظاہر کرنے میں ذرہ برابر کسی بندے کی خوشی اور ناراضگی کا ادنا خیال بھی نہیں آنے دیا اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے استاد دارالعلوم عیادت کے لیے تشریف لائے تو فرمایا: مولانا، میں اللہ کے پاس حاضری کے لیے بالکل تیار ہوں۔ کسی کا کوئی حق میرے ذمے نہیں ہے۔ میں نے کتب خانے کو بچیوں میں بانٹ دیا ہے۔ اپنے لیے صرف ہدایت القرآن رکھی ہے جس سے میرا کھانا خرچہ چلتا ہے۔ پرانے مکان کو بھی کمرہ کمرہ کر کے تقسیم کر دیا ہے۔ اب میں اس میں داخل نہیں ہوتا۔ آسماں کچھ بھی نہیں تیرے کرنے کے لیے، آسماں کچھ بھی نہیں تیرے کرنے کے لیے، میں نے سب تیاریاں کر لی ہیں مرنے کے لیے۔ میں نے اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا اور نہ دیکھنے اور برتنے کی امید ہے جس کے ہر عمل اور ہر قول نے عقیدت کو بڑھایا اور متاثر کیا۔ علوم شریعہ کے ہر فن کی، ہر کتاب کی مشکل ایسے حل ہوتی تھی جیسے اسی بحث کو ابھی دیکھا ہے۔ علماء کی وفات کے ساتھ علم کے رخصت ہونے کا کھلی آنکھوں ایسا مشاہدہ پہلی بار ہوا۔ مصرع: ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، ابا جی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں، اللہم آتق المرافقہ لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔